میں تو آپ کو اولیاء اللہ کی تعلیمات سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، آپ کو سمجھ آئے۔ اور جو ہمارے دوست احباب دوسرے مسالک کے ہمارے اوپر بہتان لگاتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں اور بات بات پہ ہمیں مشرک ہونے کا دعویٰ فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر، تہمت لگاتے ہیں شرک کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہیں، یہ جعلی جو ان پڑھ لوگ جاہل لوگ ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں تو جناب غوث پاک کی مجلس بارگاہ میں آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی طرف سے کوئی جو بات کہوں گا بزرگوں کے حوالے سے کہوں گا، میری بات ہو تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا۔ تو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ہشت بہشت کتاب ہے، وہ سلسلہ چشتیہ کے تمام بڑے مشائخ کے ملفوظات عالیہ ان میں لکھے ہوئے ہیں، ہشت بہشت۔ مثلا اس میں راحت القلوب ہے، وہ ملفوظات ہیں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور لکھے ہیں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے۔ اس طرح خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فرمودات ہیں، لکھے ہیں آگے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، لکھے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات روزانہ مجلس ہوتی جو آپ فرماتے وہ لکھتے تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہشت بہشت کتاب بازار سے ملتی ہے، یہ خواجہ عثمان ہارونی سے لے کر نیچے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور محبوب علیہ خواجہ نظام الاولیاء تک سب بزرگوں کے ملفوظات ہیں۔ اس کتاب کے ابتدائیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، توجہ کرنا، یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں ابتدائیہ میں مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، بہت بڑا وڈیرا، بڑا امیر آدمی، لاکھوں کروڑوں پتی آدمی تھا، اور وہ کسی بزرگوں کا مرید تھا، عقیدت مند تھا، محبت کرتا تھا، نیاز مند تھا۔ تو اس جاگیردار کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، حجرہ، سمجھنے والی بات، وہ بیمار ہو گیا۔ تو جس طرح ہمارے جیسے لوگ کم علم دوڑ کے شیخ کی طرف جاتے ہیں، مرشد کی طرف جاتے ہیں، حضور کوئی دعا کریں، کوئی تویز دیں، کوئی مہربانی کریں، میرا بچہ صحیح ہو جائے، اور پھر جعلی پیر جو ہیں وہ بڑے نمبر بنائیں گے، تویز دیں گے، پھونکے ماریں گے، میں ایسے کر دیا بھائی انج ہو جائے گا، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میاں پھر ہاں جی۔ اب دیکھیں آپ کو سناؤں سلوک اور تصوف کیا ہے، ولایت کیا ہے، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ والے کیسے اللہ والا بناتے ہیں۔ اب وہ جاگیردار، وہ وڈیرا آپ کے پاس روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میرا ایک ہی بچہ ہے، اگر وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گا، میرا سب کچھ، میری کل کائنات وہ میرا فرزند ہے، کوئی دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ہم بھی دعا کریں گے، تو دیر نہ کر، اٹھ جلدی کر، جلدی گھر دوڑ جا اور جا کے وضو کر لے اور جتنے ہو سکتے ہیں نفل پڑھ، اور نماز پڑھتا جا، نفل پڑھتا جا، رو رو کے اللہ سے دعا کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، ہم بھی دعا کریں گے، بس یہ کر، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ وہ اب چلا گیا، وہ ساری رات وضو کر کر کے نفل پڑھ پڑھ کے نمبردار دعائیں کرتا رہا، یا اللہ میرے نفل قبول فرما، یا اللہ میرے شیخ نے حکم دیا نفل پڑھ پڑھ کے دعا مانگ، یا اللہ تیری عبادت کی ہے، تیرے حضور میں جبین نیاز جھکائی ہے، تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں کہاں جاؤں میرے مولا، تیرے در سے کس کا بڑا در ہے، تو خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے جب تو مجھ سے سوال کرتا ہے میں تیرے قریب ہوتا ہوں، میرے اللہ میری فریاد کو سن لے، میرے بچے کو صحت دے دے۔ تو وہ نفل پڑھتا رہا اور گڑ گڑا کے دعائیں کرتا رہا، صبح تک اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو صحت دے دی۔ اب وہ نمبردار صبح دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی دعا سے اللہ نے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ہماری دعا سے نہیں صحیح ہوا، یہ جو ساری رات نفل پڑھ پڑھ کے دعائیں مانگتا رہا ہے نا اس سے صحیح ہوا ہے۔ وہ چلا گیا، تو پاس رہنے والے خلیفہ تھے، خلفاء، انہوں نے کہا حضور تو سے بھی عجیب آدمی، ہمیں پتہ ہے، اور جب اس کو بھیج دیا نا تو سرکار خود بھی نفل پڑھتے رہے، خود بھی حضور دعا کرتے رہے۔ تو
اس نے کہا، مریدین نے کہا، حضور ہمیں پتہ ہے اس کے بچے کو شفا آپ کی دعا سے ہوئی ہے، مگر آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ ہم نے دعائیں کی، آپ نے کہا جی تو نفل پڑھتا رہا، تیری دعاؤں سے ٹھیک ہوا ہے۔ آپ یہ بتا دیتے کہ میں ساری رات جاگتا رہا اور ساری رات نفل پڑھتا رہا اور دعائیں مانگتا رہا، تو یہ اتنا خوش ہوتا، پورے سال کی لنگر کھانا اس کے لیے غلہ دے دیتا اور سارا سال لنگر چلتے رہتے اور پریشانی نہ رہتی، اور آپ نے سارا کچھ آپ کی دعا سے ہوا اور آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے اس کو کہا کہ جاؤ نفل، آپ کے نفلوں سے ہوا صحیح۔ انہوں نے فرمایا بیٹے یہ لنگر کھانا چلانا میرا کام نہیں ہے، لنگر کھانا چلانا اس کا کام ہے، جو میرا کام ہے میں نے وہی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے قلب و باطن کے اندر یہ بات میں نے راسخ کر دی ہے کہ ہماری دعا سے نہیں ہوا، تیرے نوافل سے، تیری دعا سے ہوا ہے۔ اب جب بھی اس کو غم آئے گا، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، یہ بارگاہ مولا میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔